میں نے آپ کے سامنے زیارت وارثہ کے کوئی نام سنا ہو؟ زیارت وارثہ ہے، ایک زیارت ہے جس کا نام ہے زیارت وارثہ۔ جس کی زیارت ایسی ہو، زیارت والا کیسا ہو۔ یہ زیارت وارثہ مخصوص و منسوب ہے سرکار امام حسین علیہ السلام سے۔ یہ زیارت وارثہ میرے امام سے منسوب ہے، مخصوص ہے، اسی کے نام سے یہ چل رہی ہے زیارت وارثہ کہوں۔ یہ زیارت وارثہ اس لیے منسوب کی گئی کہ کسی دربار میں ایک وقت ایک بات آئی تھی، کسی نے کہا تھا کہ نبی نہ وارث ہوتے ہیں نہ ورثہ چھوڑتے ہیں۔ میں تھوڑا جا وقت دے جو مکمل کر دوں۔ ابھی بھی وہی نظریہ چل رہا ہے، اب بھی اتنی نمایاں ہو کے بھی نبی نہ وارث ہوتے ہیں اور نہ میراث چھوڑتے ہیں۔ امام حسین کو توحید نے وارث بنا کے کہا، بے خبرو حسین اکیلا وارث نہیں، کل انبیاء کا حسین اکیلا وارث ہے۔ ہائے ہائے، جناب آدم سے لے کے سرکار دو عالم تک جتنے نبی گزرے ہیں میرے بھائیو، امام حسین صرف ان کے مال کا وارث نہیں، ہر نبی کے کمال کا بھی وارث ہے۔ اللہ، کمال کا بھی وارث ہے، مال کا بھی وارث ہے۔ اس زیارت وارثہ کے بارے میں میرا معصوم آقا فرماتا ہے، جس شخص نے آج سے 1400 سال یہ جملہ کہا میرے امام نے، جس شخص نے صدق دل سے یہ زیارت پڑھی، سچے دل سے، معلوم ہوتا ہے سچا دل اس وقت سے بھی تھا، اتنی پرانی بات ہے۔ جب صدق دل کی لفظ کہی نا رسول نے، ایک آدمی نے کہا مولا سچا دل کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا لوگوں، سچا دل وہ ہوتا ہے جو بلا فصل اقرار ولایت علی کرتا ہے۔ یہ سچے لوگ ہوتے ہیں خدا کے واسطے، اللہ اقرار ولایت علی، یہ سچا دل رکھتا ہے۔ اگر اس زیارت کو آپ پڑھیں گے، پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگتے ہیں، زیارت پڑھنے میں 10 منٹ لگتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اس کا ثواب 10 حج کا ثواب ہے۔ ہائے 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 ہائے، حج سال کے بعد ایک ہوتا ہے۔ 10 حج کے معنی ہیں وہ 10 سال عبادت کرتا رہے، امام حسین کی 10 منٹ کی عبادت کے برابر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر، اتنی بڑا ثواب ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں جو شخص یہ زیارت وارثہ پڑھے، صاحبان علم لکھنے والوں نے بڑی احتیاط سے یہ جناب زیارت وارثہ کے جملے لکھے ہیں۔ کوئی آدمی جو یہ زیارت وارثہ پڑھتا ہے وہ کہیں بھی جا کے دفن ہو، زمین کی تاکید نہیں، دفن ہونے والے کا کمال ہے۔ دفن ہوتے ہی اس کی قبر ایک فرسخ کشادہ ہو جاتی ہے۔ فرسخ کہتے ہیں 3.5 میل کو۔ اندازہ لو کہ جب ایک مومن کی قبر 3.5 میل کشادہ ہو جائے تو پھر وادی السلام کی وسعت کیا ہوگی، کربلا والوں کی وسعت کیا ہوگی، بدر والوں کی وسعت کیا ہوگی۔ سارا نظام ہی آل محمد کا ہے، اتنی وسعتیں ہو جائیں۔ پھر میرا معصوم فرماتا ہے جس دن یوم عرفہ آئے، روز عرفہ، عرفہ آپ ذرا کم جانتے ہیں، عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحج کو۔ اگر 9 ذی الحج کو یہ زیارت پڑھی جائے تو 1000 حج کا ثواب ہے۔ خوش بھی ہویا کرو، خوش ہوا
1000 حج مقبولہ کا ثواب، پھر 1000 حج عمرے کا ثواب، پھر 1000 جہاد کا ثواب جو اس نے رسول پاک کے ساتھ مل کے کیا ہو۔ اب مجھے حق بنتا ہے کہ میں اس کا جواب دے کے آگے بڑھوں۔ وہ بے خبر دنیا جس کی زیارت پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اس کی زیارت کرنے کا کتنا ثواب۔ خوش ہو جاؤ میرے، بس تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دے، تھوڑی سی بحث کرتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو۔ اس کے درمیان میں جملہ ہے السلام، پہلا جملہ زیارت وارثہ کا، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیے آپ پڑھتے ہیں تبھی تو صحیح پڑھ رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا آدم صفوت اللہ، اے امام حسین جو کل انبیاء کا اکیلا وارث، سلام ہو آپ پر اے آدم علیہ السلام کے وارث، آدم کے وارث۔ آدم کون ہے؟ صفت کیا ہے؟ صفوت اللہ، اللہ کی بنی ہوئی پاک، صفہ مانے پاک، اللہ کا پاک بنایا ہوا، پاک، طاہر، مطہر، پاکیزہ بنایا ہوا۔ اور خیال کرا ایسی جناب آدم کا خاندان ہی نہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، پھر آدم پاک کہاں سے بن کے آئے؟ دیکھو بار ہے، کوئی ہاتھ ہیں جنہوں نے آدم کو بنایا ہے، وہ جو ہاتھ اتنا پاک ہوں تو پھر ان کی ذوات کتنا پاک ہوں گے، وہ خود کتنا پاک ہوں گے۔ بہرحال جو میں نے جملے کہے، السلام علیکہ یا وارثہ یبنا محمد المصطفیٰ، بڑی مختصر اور ایک جامع بات میں کر کے مکمل کر لیتے، اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے حسین میرا سلام۔ حسین کو کون کون سلام کر رہے ہیں؟ کل عالمین سلام کرنے والے ہیں، اور مرکز سلام ایک ہے، امام حسین علیہ السلام۔ اللہ اکبر، یہ سلام کیا جا رہا ہے؟ السلام علیکہ یبنا محمد المصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے۔ کوئی خیال کرائے بیٹے ہیں کن کے؟ علم کلام کی میں بحث کرتا ہوں، کروں یا نہ؟ اور اس میں ایک اہم بات ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کا میں حل کر دیتا جو ابھی تک حل نہیں ہوا، ابھی تک کنفیوژن موجود ہے، لوگ ابھی تک مطمئن نہیں ہیں۔ میں بنص قرآن اس پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے، دوسرا سلام ہے السلام علیکہ یبنا علی المرتضیٰ، اے علی مرتضیٰ کے بیٹے۔ ہیں بیٹے علی کے، لیکن محمد مصطفیٰ نام لے کے بھی بیٹے ہے نا؟ بیٹے کن کے؟ جناب علی علیہ السلام کے۔ ذرا خیال کرا ایسے، یہ آج تک کسی سے آپ نے بحث سنی نہیں ہوگی، نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی پڑھے گا، یہ بھی میں آج کر ہیں بیٹے جناب علی کے، لیکن پہلا سلام ہے محمد، نام لیا محمد مصطفیٰ کے بیٹے۔ پھر ڈھونڈو نا علی علیہ السلام کے بیٹے ہو کر، اور پھر بیٹا کون ہے؟ حسین۔ یہ حسین کے ذریعے بیٹے کیوں کہلایا گیا؟ حسین وہ کمال ہے جو نسب بھی حسین سے چلتا ہے اور حسب بھی حسین سے چلتا ہے۔ سمجھیں؟ جناب رسول خدا کا حسب اور نسب کس سے چل رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے۔ اے جناب علی علیہ السلام کے بیٹے، علی علیہ السلام کے بیٹے کہہ کر ہن میرے پاس دیکھ لو، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ اور محمد مصطفیٰ کے بیٹے، علی علیہ السلام کے بیٹے کہہ کر کہا، لوگو
امام حسین کا جناب علی اور محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہونا دلیل ہے کہ علی نفس رسول ہیں۔ سمجھ دیر نہ لگی ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ رسول کا جانشین ہی وہی ہوگا جو نفس رسول ہوگا۔ جناب علی کیا ہو گئے؟ نفس رسول۔ امام حسین کے بیٹا ہونے سے نفس رسول۔ اگلی گا، السلام علیکہ یبن فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ پاک کے بیٹے ہیں، جناب علی کے بھی بیٹے ہیں، جناب فاطمہ پاک کے بھی بیٹے ہیں۔ اور خیال کریں میں جملہ علم کلام سے کہنا چاہتا ہوں، جناب محمد مصطفیٰ کے بیٹے، علی مرتضیٰ کے بیٹے، پاک فاطمہ کے بیٹے کہہ کے کہا، لوگوں فاطمہ کا کف ہی جناب علی ہے۔ کف تو نہیں سمجھاؤں نا، کف فاطمہ پاک کا کف سمجھ دیو، عدالت میں برابر کا سیدہ وہ کمال ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا ہے لولا علی لما فاطمہ کفوا احد آدم و من دونہ، اگر علی نہ ہوتے عالمین میں تو فاطمہ کا کوئی کف ہی نہیں۔ غور نہیں فرمایا، خوش ہو جاؤ میں جملہ کہوں میرا باپ، اگر جناب علی نہ ہوتے تو عالمین میں فاطمہ پاک کا کوئی کف ہی نہیں تھا۔ تو پھر کہوں جب عالمین میں آدم و من دونہ، آدم ہو یا نوح ہو، جب فاطمہ پاک کے کف نبی نہیں ہو سکتے تو پھر بی بی کی شادی کی خاص گاریاں کرنے والا کون ہے؟ ہمت ہے کسی کو؟ جناب علی کا کف بننا دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے، چار نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ فاطمہ پاک کا کف نبی نہیں ہو سکتا یار۔ بی بی پاک کس کی کف ہیں؟ خاتم المرسلین کی نا، جناب علی کی ہے نا، ٹھیک ہے نا، جناب علی علیہ السلام کی کف ہے جناب فاطمہ، آدم و من دونہ، نبی بھی فاطمہ کا کف نہیں، نبی میں ہمت ہی نہیں طہارت کی، عصمت و طہارت میں نبی بھی کم ہیں، رسول بھی کم ہیں۔ جب رسول کم ہیں، نبی کم ہیں، تو فاطمہ کا کف ہے علی، تو پھر مان لو علی نبیوں سے بھی افضل ہے، رسولوں سے بھی افضل ہے، اولو العزم رسولوں سے بھی افضل ہے۔ افضل ہو گیا، افضل رسولوں سے بھی جناب علی افضل ہے۔ تو پھر بی بی پاک کا معیار کتنا ہو گیا کہ بی بی کف کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا، مستور سے ہوتا ہے۔ مرد کے ہاں کیسی ہی عورتیں کیوں نہ ہوں، اس کی شان میں فرق نہیں آتا۔ جناب نوح کے گھر میں کافرہ ہے، جناب نوح کی نبوت میں فرق نہیں آیا۔ پریشان ہو رہے ہیں آپ اپنے خیال کی، میرے پاس سے خیال کرو۔ جناب نوح کی نبوت میں فرق نہیں آیا، جناب لوط کے گھر میں کافرہ ہے، جناب لوط کی نبوت میں فرق نہیں آیا۔ فرق تب آتا ہے اگر زوجہ یا بیوی یا مستور ہو، ہے یا سیدۃ نساء العالمین۔ اب چاہیے کہ کف کون ہونا چاہیے؟ اب جناب سیدہ کون ہے؟ عالمین کی نساء کی سیدہ، عالمین سے افضل ہے سیدہ۔ جب افضل ہے تو پھر کف کون بنا کے بھیجے گا؟ عدالتاً اللہ نے کف بنا کے بھیجا ہے جناب سیدہ پاک کا، جناب علی کف ہے جناب فاطمہ پاک کا۔ اگلی گل ذرا ہے مشکل، لیکن مشکل ہونے کیا کیتا ہے علم کلام یا آخری سنانے۔ السلام علیکہ یبن خدیجۃ الکبریٰ،
امام حسین خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے. اب میں جملہ کہہ دوں، جب خدیجۃ الکبریٰ کے بھی بیٹے ہیں حسین، تو خدیجہ پاک کون ہے؟ جو فاطمہ پاک کی بھی ماں ہے، جس کی بیٹی اس میں یار کی ہو، ماں کیسی ہوگی؟ یہ آپ کی تاریخ نے غضب کر دیا ہے. غضب کیا تاریخ نے؟ تاریخ کی ساری شرارت ہے. کیا غضب ہوا؟ فاطمہ پاک کی ماں ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ، تو جناب فاطمہ کا کف ہے جناب علی، تو پھر خدیجہ پاک کا کف کون ہے؟ ہاں سرکار دو عالم کف ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا. اب آپ کی تاریخوں نے کیا لکھا ہے کہ یہ ایک مکے کی ایک تاجرہ بی بی تھی، بھیڑوں بکریوں والی تھی. ان کو خبر نہیں یہ پاک نبی کی کف بن کے آئی ہے. عالمین میں نبی جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر جناب خدیجہ کا معیار کیا ہوگا؟ تو پھر میں جملہ کہہ دوں، اگر آپ اجازت دیں عدالتاً کہہ دوں، پھر مان لو یہ مکے والی خدیجہ کوئی اور ہے، چونکہ یہ کف ہے خاتم المرسلین کی. پھر مان لو جہاں سے خاتم المرسلین آئے ہیں وہیں سے خدیجہ آئی، جہاں کی تو وہ مستور ہی نہیں، وہ یہاں کی مستور ہے ہی نہیں. پریشان ہو آپ ایک روایت کو لے کے رہے جو عام آدمی نے لکھ دی، اور ان روایتوں میں یہ بی بی کف ہے کس کی؟ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام. اللہ نے کف بنا کے بھیجی ہے. اللہ ذمہ دار ہے اس کف کی حفاظت کا خود. کیوں ذمہ دار کیوں ہے؟ کہ اسی نے کف بنا کے اللہ نے بھیجا ہے. جب اللہ نے بھیجا ہے، جب تک کف کو نہیں ملتی اس وقت تک اللہ کی ذمہ داری باقی ہے یا نہیں؟ اب یہاں آپ کی ایک تاریخ میں کسی بے خبر آدمی نے یہ روایت لکھ دی کہ جناب خدیجہ کی رسول کے پاس پہنچنے سے پہلے ایک کافر سے شادی ہو گئی. گل سمجھ آئیے، ان سے 3 بیٹیاں بھی ہیں، تبھی تو وہ 4 بیٹیاں بناتے، تو وہ 3 کہاں سے بناتے؟ کیوں پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں بناتی ہیں. ان سے میں کہنا چاہتا ہوں جس خدیجہ کا نکاح نبی سے نہیں ہو سکتا وہ نبی سے افضل ہے، رسول سے نہیں ہو سکتا. رسول کف نہیں، چونکہ یہ خاتم المرسلین کی کف ہے، جو اتنا پاکیزہ بی بی ہے، اتنا پاکیزہ. ایک روایت کے لکھنے والے نے ایسے روایت لکھ دی کہ اس کی آگے شادی ہو گئی اور اس سے 3 بیٹیاں ہوئیں. پھر توحید کہاں گئی؟ اللہ کی حفاظت کہاں گئی جس نے ازل سے یہ بنا کے بھیجا ہے؟ توحید کہاں گئی؟ تو پھر میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یا تو پھر توحید بچا لو یا تحریر بچا لو. توحید کی ذمہ داری ہے خدیجہ کو رسول کے پاس پہنچانا. اب میں قرآن سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے قرآن تو بتا، خدیجہ کی اگر پہلے شادی ہو گئی، 3 بچے بھی ہو گئے، پھر رسول سے شادی ہوئی، یا رواج ہے؟ وہ عام آدمی کا ایسا رواج نہیں. تو پھر خاتم المرسلین کی پہلی زوجہ بی بی، جس کی بی بی بیٹی ام ابیہا ہو، اس کی ماں کا معیار کیا ہوگا؟ سمجھ آئیے ماں کا معیار کیا ہوگا؟ جناب اب میں قرآن پڑھتا ہوں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے ضحیٰ کی، یہ ضحیٰ کے رسول خدا کے نور کامل کی قسم، وجود نورانی کی قسم.
یہ گل ذرا سمجھ لو میری گل، تھوڑی جی سمجھنے والی گل ہے، خیال کیتا کرو قرآن ایک لفظ کہہ کے سارا معنی وہ پا دیں گے۔ یہ ضحیٰ کے معنی ہے رسول تیری بھرپور جوانی کی قسم۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں میں نے تفسیر لکھ دیا جناب، رسول تیری بھرپور جوانی کی قسم، رسول تو بھرپور جوان ہو گیا ہے، اعلان نبوت بعد میں کرنا، شادی پہلے کر لو، نکاح ابو طالب پڑھے گا۔ ابو طالب کا نکاح پڑھنا دلیل ہے جو شریعت رسول کی ہے وہی ابو طالب کی ہے۔ ایسا ہوا نکاح کون پڑھے گا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام۔ اب رسول پاک کی شادی ہونی ہے، شادی کے بعد والضحیٰ، اے رسول پاک کی شادی کی طرف اشارہ ہے، جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے دن چڑھے کی قسم۔ شیعہ ترجمے جو پتر شیعہ والی چنگا نہیں پہ لگ گیا اور میں کی کرا چنگا نہیں رکھے لفظ سے دن چڑھے کی قسم۔ ان سے میں کہتا ہوں دن روز روز چڑھتا ہے، جو روز روز چڑھے اللہ اس کی قسم نہیں کھاتا۔ پھر ڈھونڈو وہ کون سا دن ہے جو ایک دن چڑھا ہے۔ اچھا آگے آئے جناب رسول خدا کی شادی کے بارے میں، جوانی کی۔ واللیل اذا سجا، انہوں نے لیل کا ترجمہ کیا ہے رات، ان تک کو رات، کتھے شادی کتھے رات، یہ تمہاری تفسیر جے۔ واللیل اذا سجا، سجوا کہتے ہیں، سجوا سجوا ماضی مصدر ہے جیسے سجا کی لفظ نکلی ہے۔ واللیل یہ لیل رات نہیں، امریکہ میں اس وقت یہاں دن ہے وہاں رات ہے، وہاں دن ہوگی یہاں رات ہو جائے گی۔ جب راتیں دو ہیں آیا اللہ ساتھ لکھتا یہ رات امریکہ کی ہے یا جڑا والا یہ جیجا وطنی کی ہے، یہ نہیں ہے، تو پھر لیل کا ترجمہ رات نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے رات کے اندھیرے میں، جس رات کے اندھیروں میں گناہ ہوتے ہوں اللہ ایسی رات کی قسم نہیں کھا سکتا۔ وہ اللہ لیل کی قسم کھا رہا، جب کھا رہا ہے تو وہ لیل کون ہے؟ نہ کون؟ وہ لیل ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ کسی مفسر نے نہیں لکھا یار تو ارے کسی قسم ہے خدیجۃ الکبریٰ کی، چونکہ رسول ہے تمام جنتوں کا مالک، جو جنت کے زیورات سے سج کر سجوا رہا، جنت کے زیورات سے سج کر دلہن بن کر حیا کے قدموں پہ چل کر بیت رسول میں پہنچ کر پرسکون ہو گئی۔ سجوا کے معنی پرسکون ہو گئی۔ اب جب پرسکون ہو گئی آگے آ جاؤ یہ اسی چاہتے ہیں کہ کوئی نہ ٹھیک ہے بزرگاں یہ گلاں سمجھا لینا جا رہا، تسی جن بے پرواہی نال پہ سنتے ہو۔ کیا ہو گئی؟ پرسکون ہو گئی۔ جب پرسکون ہو گئی کس کے گھر آ کر؟ رسول کے گھر پرسکون ہو گئی۔ اب یہاں روایت ہے جب شادی ہو گئی نا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی، اللہ جو رسول کے ساتھ بلا فصل وہی باتیں کرتا تھا جس کو وحی کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے ظاہری وحی، جی ایک ہوتی ہے ظاہری وحی، وہ اعلان بسم اللہ 5-4 منٹ سی بات، وہ اعلان نبوت کے بعد ہوگی ظاہری۔ یہ جو بلا فاصل توحید سے رسول کی باتیں ہوتی تھی اس کو بھی وحی بلا واسطہ کہتے ہیں۔ بی بی کہتی ہیں کہ وہ اللہ نے ہماری شادی کے دوران وہ روک دی، وحی کرنا روک دی۔ بی بی خدیجہ نے کہا آقا اتنی دن ہوئے ہماری شادی ہوئی وحی نہیں آئی، جب نہیں آئی فوراً وحی آ گئی۔ خوش ہو میرا پتر، سمجھ لو میری گل، فوراً وحی آ گئی۔ وحی یہی کہا گیا اتنی دیر تک وحی کیوں نہیں آئی؟ وحی روک کیوں دی گئی؟ فرمایا یہ وحی اس لیے روک دی ہے تاکہ
تاکہ ہوں میں جملہ کہوں جناب خدیجہ سے ہمیں نفس مطمئنہ چاہیے. اگر سمجھ رہے ہو میری گالوں ہے نفس مطمئنہ چاہیے. اس لیے روکی ہے تاکہ ان کے اطمینان میں وحی کی بھی مداخلت نہ ہو. خوش ہو میرا پتر. اس لیے نفس مطمئنہ کا معیار کیا ہو گیا؟ وحی کی بھی مداخلت نہ ہو. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اے اللہ یہی سوال کیا گیا، اے اللہ اتنی دیر تک تو نے وہی روک کیوں دی ہے؟ فرمایا اس لیے روکی ہے، ہن سمجھ لو میری گل لو، کہ مدت کے بعد کف کو ملی ہے. ہائے 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 کف کو ملی ہے مدت کے بعد. کف تو نہیں سمجھ میں آئی میں کتنے گال کر رہا یار، جی سمجھ ہے بڑی ساری گل ہے. کف کو ملی ہے. اللہ اکبر. اسی کف سے اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرا حبیب عن قریب اسی خدیجہ سے ہم تمہیں ایسی نعمت دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. ہوں تو سمجھ آ گئی. وہ نعمت کون ہے؟ اِنَّا آتَيْنَا. کچھ سمجھ آ گئی میرا بہت خوش ہو میرا پتر. وہ کوثر جناب فاطمہ پاک ہے، جناب سیدہ پاک کوثر ہے. کوثر ٹھیک ہو گیا جناب. اب آپ کو ترجمہ سمجھ آ گیا. جناب سیدہ آخری جملے سے اپنے گھر میں موجود ہے. جناب جبریل امین آئے، بی بی پہ سلام کیا. بی بی نے جواب دیا، سلام جواب نہیں دیا، کہا جواب دے کے کہا چچا جبریل میرا سلام. جبریل نے کہا بی بی پاک آپ کی عمر مبارک ظاہری 18 سال 2 ماہ 15 دن، میری ہزاروں سال ہے. میری بی بی نے کہا یہ بات میرے بابا سے پوچھنا. ہائے ہائے یہ علماء لکھنؤ سے میں کتاب لے کے آیا خزینۃ الفضائل. انہوں نے لکھا ہے کہ بی بی نے کہا میرے بابا سے پوچھو. جبریل جناب رسول خدا کی طرف چلا گیا. بی بی نے کیوں نہیں بتایا؟ علماء نے لکھا ہے اگر بی بی اپنے کمال میں جواب دیتی جبریل سمجھ ہی نہ سکتا فاطمہ کیا ہے. ہائے 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 خبر ہی نہ ہوتی اس کو فاطمہ کا کیا کرنا. رسول پاک کی خدمت میں گئی. سرکار نے فرمایا خیر ہے کیا بات ہوئی؟ جبریل افسردہ کیوں ہے؟ بی بی نے مجھے چچا کہا ہے. فرمایا آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کہا مولا میری اتنی عمر اور بی بی کے ظاہری 18 سال عمر. سرکار نے فرمایا بتاؤ تمہاری کتنی عمر ہے؟ جبریل نے کہا مولا مجھے معلوم نہیں میری عمر کتنی ہے. جب جبریل نے اپنے منہ سے کہا مجھے معلوم نہیں تو مجھے ایک مسئلہ میرا حل ہو گیا. جس کو اپنی عمر معلوم نہ ہو وہ رسول کو پڑھا نہیں سکتا. خوش نہیں ہوئے یار؟ خوش ہویا کرو، خوش ہو. حیدری ہاں رسول نے فرمایا جبریل کوئی سائن بتاؤ. کہتا ہے جب مجھے اللہ نے خلق کیا تو میں نے پیشانی عرش پر ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا جو ہزاروں سال کے بعد چمکتا تھا. کئی ہزار مرتبہ وہ میں نے چمکتا دیکھا. رسول نے فرمایا جبریل اگر وہی ستارہ میں دکھا دوں پہچان لے گا؟ ہائے 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 پہچان لے گا. اس نے کہا مولا اتنی مرتبہ میں دیکھ چکا ہوں. اتنے میں جناب علی خود آ گئے. یہ بلائے نہیں جاتے، پتہ ہوتا ہے آج وہی میں کیا کہنا ہے. ہائے ہائے جناب علی آئے. جبریل تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. سرکار نے فرمایا علی ذرا میرے قریب آؤ. فرمایا اور قریب آؤ کل کر لو. جن کے قرب میں بھی اتنے درجے ہوں اسے علی کہتے ہیں. ہائے 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 حیدری
جب بالکل قریب آئے تو رسول نے فرمایا علی ارفع امامک، اپنی دستار مبارک امامہ پاک اونچا کرو. امامہ سمجھتے ہو، پگڑی اونچی کرو. صحیح نے دستار کو اونچا کیا. رسول نے اپنی پیشانی سے اپنی دستار اونچی کی، خوش ہو سی. اب رسول نے جو علی کی پیشانی سے پیشانی ملائی، وہی ستارہ چمکا، جبریل سجدے میں. میرے خیال ہے ہم خوش ہو جائے. حیدری سجدے سے سر اٹھا کے کہا مولا یہی ہے، یہی ستارہ ہے. فرمایا جبریل یہی میری فاطمہ کا نور ہے. بس میں آخری جملہ کہوں، صحیح کو ٹائم دے دوں. آخری جملہ، بے خبر دنیا کیا ملی ہے؟ پیشانیاں ملی ہیں. آج کے بعد عقیدے صحیح کر لو، ان کا نور پیشانیوں میں آتا ہے، رحموں میں نہیں. آخری دعوت.